السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو پیسے کو اپنا غلام بنانے کے طریقے بتاؤں گا، وہ بھی 7 طریقے بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ پیسے کمانے کے 7 طریقے کون سے ہیں۔ بل گیٹس کہتے ہیں غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر غریب مرنا بہت بری بات ہے۔ دولت مند بننا اور فائنینشیل فریڈم یعنی معاشی آزادی حاصل کرنا ایک گیم کی طرح ہے۔ جو بندہ جتنی جلدی اور اچھی طرح یہ گیم سمجھتا ہے وہی انسان اس کا چیمپئن بن جاتا ہے۔ جس طرح ہر گیم کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طرح منی یعنی پیسے اور دولت کی یہ گیم جتنے کی بھی کچھ رولز ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس کی چیمپئن بن سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دولت کے 7 رولز بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ مڈل کلاس کی بھیڑ سے نکل کر ایک چیمپئن کی طرح آگے موو کر سکتے ہیں۔ رول نمبر 1، پیسہ بچانے سے زیادہ پیسہ کمانے پر فوکس کریں۔ آپ کی کوئی کمائی نہیں بلکہ خرچ کرنے کی عادت امیر بناتی ہے آپ کو۔ پیسے کا جو ہے نا پہلا اصول جو آپ کو جلد امیر ہونے میں مدد دے گا وہ ہے پیسہ بچانے سے زیادہ پیسہ بنانے پر توجہ دینا۔ پیسہ بچانا ضروری ہے میری جان، لیکن اگر آپ مالی آزادی یعنی فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی انکم میں اضافہ کرنا ہوگا اور کمائی کے کئی سورسز ڈھونڈنے ہوں گے جو آپ کے لیے پیسیو انکم پیدا کریں۔ زیادہ پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اپنے ٹیلنٹ، سکل اور پیشنس کے ذریعے ویلیو جو ہے نا پیدا کریں۔ آف سائڈ ہسل جو ہے شروع کرنے کے لیے کوئی نیا پروڈکٹ، کوئی نئی سروس دے کے آن لائن بزنس بنا کر یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ ویلیو ایڈ کریں گے اتنا ہی زیادہ پیسہ کما پائیں گے۔ رول نمبر 2، اپنی کمائی سے کم خرچ کرنا۔ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ایک وارن بوفے ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد باقی رہنے والا وہ کہتے ہیں پیسہ نہ بچائیں، بلکہ جو پیسہ بچت کے بعد آپ کے پاس باقی رہتا ہے اسے خرچ کر دیں۔ اور پیسے کا دوسرا اصول جو آپ کو تیزی سے امیر ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا وہ ہے اپنی کمائی سے کم خرچ کرنا۔ یہ پیسے کا سب سے بنیادی اور جو ہے نا ایک فنڈا ہے، اور یہ زبردست فنڈامنٹل اصول بھی ہے، یا یہ سمجھ لیں جسے سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تیزی سے امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کمائی سے کم خرچ کرنا پڑے گا میری جان۔ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں، اگر آپ اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ مقروض رہیں گے اور مالی طور پر سٹرگل کرتے رہیں گے اپنی زندگی میں۔ اپنی کمائی سے کم خرچ کرنے کا بہترین طریقہ بتاؤں میں کون سا ہے آپ کو؟ بجٹ بنانا اور اپنے اخراجات کو ٹریک کرنا ہے۔ بجٹ آپ کو یہ دیکھنے میں مدد دے گا کہ آپ کتنا پیسہ کما رہے ہیں، آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور ہر ماہ کتنی بچت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی انکم کا کم از کم 10% آپ کو بچانا چاہیے، لیکن جتنا زیادہ بچائیں گے اتنا بہتر ہے کہ آپ اپنی انکم کا کتنا فیصد حصہ بچاتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ رول نمبر 3، پیسے کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کریں۔ پیسہ یا منی ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے مقاصد اور آپ کے خواب حاصل کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ اسے دانش مندی سے استعمال کرنا جانتے ہوں۔ آپ کو منی مینجمنٹ، انویسٹنگ، ٹیکسز وغیرہ کے بنیادی اصول سیکھنا ہوں گے، اور پیسے کے بارے میں علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ پتہ ہے کیا؟ کتابیں پڑھنا، کورسز لینا، پوڈ کاسٹ دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، بلاگز وغیرہ کو فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کامیاب لوگوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی عادات اور ان کی اسٹریٹجیز کو فالو کریں۔ علم میں کی گئی انویسٹمنٹ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے، یعنی یہ کیسی انویسٹمنٹ ہے جو انٹرسٹ یعنی سود بھی آپ کو ادا کرتی ہے۔ رول نمبر 4، اپنے پیسے سے اپنے لیے کام لیں۔ پیسے کا چوتھا رول اپنے پیسے کو اپنے لیے کارآمد بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ پیسے کے لیے خود محنت کرنے کی بجائے پہلے سے آپ کے پاس موجود پیسے سے محنت کروائیں اور مزید پیسہ بنائیں۔ آپ کو اپنے پیسے کو سمجھداری سے لگانا چاہیے اور اسے وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھانا چاہیے۔ منی کی جو پیسے کی انویسٹمنٹ ہے نا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ اسٹاک بانڈز لے سکتے ہیں، ریئل اسٹیٹ، کرپٹو، فوریکس، اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات پتہ کیا ہے؟ آپ ریسرچ کریں اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے خود کو ایجوکیٹ کریں۔ صرف ہائپ یا ہجوم کو فالو نہ کریں بلکہ ہر سرمایہ کاری میں شامل بنیادی اصولوں اور خطرات کو بھی ضرور جانیں۔ اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں خودارہ دستبستہ گزارشیں نہ ڈالیں، اس طرح آپ نقصان کے رسک کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے منافع کو بھی بڑھا سکیں گے۔ اور یاد رکھیے، سرمایہ کاری ایک لانگ ٹرم کھیل ہے، اس کے لیے راتوں رات امین ہونے کی بالکل بھی امید نہیں رکھنی۔ صبر کریں اور کنسسٹنٹ رہیں اور اچھے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے۔ رول نمبر 5، اپنی انکم کو ڈائیورس بنائیں۔ پیسے کا 5واں اصول جو آپ کو تیزی سے
امیر ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا وہ اپنی آمدنی کو ڈائیورس بنانا ہے. اس کا مطلب یہ آمدنی کے لیے ایک سورس پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے آپ کمائی کے بہت سارے ذریعے پیدا کریں جو آپ کے لیے پیسیو انکم پیدا کریں. پیسیو انکم وہ ہے جو آپ ایکٹیو انوالومنٹ یا کام کے بغیر کما لیتے ہیں. سائیڈ ہسل, ریئل اسٹیٹ جس کی بات کر رہے ہیں کہ سورسز جو ہم کہہ رہے ہیں نا ایکسٹرا سورسز, اس میں آپ کے ریئل اسٹیٹ آ جاتی ہے, سٹاکس آ جاتے ہیں. پیسیو انکم میں سٹریمز, آن لائن بزنس آ جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ سے آپ اپنی انکم کو ڈائیورسیفائی کر جاتے ہیں. 10x تک لے کے جا سکتے ہیں. غریب کام کر کے پیسہ کماتے ہیں جبکہ امیر پیسے سے کام لے کر مزید پیسہ کماتے ہیں. رول نمبر 6, پیسے کو کبھی فالو نہ کریں. پیسے کا پیچھا نہ کریں, پیسے کو اپنا پیچھے لگائیں. اس کا مطلب یہ ہے پیسے کے مایوس یا محتاج ہونے کے بجائے پیسے کے ساتھ پازیٹیو اور ہیلدی ریلیشن رکھیں. پیسے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا بہترین طریقہ پتہ ہے کیا؟ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں واضح اور مخصوص ویژن رکھیں. آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ایکشن لینا چاہیے. آپ میں اگر گریٹیٹیوڈ اینڈ جنروسٹی یعنی شکر گزاری اور سخاوت والا مائنڈ سیٹ ہے تو آپ بہت جلد کامیاب ہو سکتے ہیں. جتنا آپ اپنے پاس موجود چیزوں کو اپریشیٹ اور شیئر کرتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی پسند کی چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر پائیں گے. نیپولین ہل کہتے ہیں کہ ذہن جس بھی چیز کا تصور اور یقین کر سکتا ہے نا وہ چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور آخری رول یاد رکھیے گا, اپنے پیسوں سے انجوائے کریں, لطف اٹھائیں. پیسے کا 7واں اور آخری اصول یہ کہ اپنے پیسے سے لطف اندوز ہونا سیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ ان چیزوں پر اپنا پیسہ خرچ کر کے خوف زدہ, آپ کو یہ گلٹی نہیں فیل ہونا چاہیے جو آپ کو خوش کرتی ہیں. آپ کو پیسہ بچانے اور کمانے کا بھی جنون نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی پیسے کی انویسٹنگ, سیونگز اور سپینڈنگز کے درمیان بیلنس رکھنا چاہیے. دوستو آج ہم نے 7 رولز آپ کے ساتھ شیئر کی. کون کون سے؟ نمبر 1, پیسہ بچانے سے زیادہ پیسہ کمانے پر فوکس کریں. نمبر 2, اپنی کمائی سے کم خرچ کریں. نمبر 3, پیسے کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کریں. نمبر 4, اپنے پیسے سے اپنے لیے کام کریں. نمبر 5, اپنی آمدنی کو ڈائیورس بنائیں. نمبر 6, پیسے کا پیچھا نہ کریں, پیسے کو اپنے پیچھے لگائیں. نمبر 7, اپنے پیسوں سے انجوائے کریں. دوستو ان رولز پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور جلد سے جلد کامیابی اور امیر ہونے کا سفر طے کر سکتے ہیں. آپ کو ان رولز میں سے کون سا رول پسند آیا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے, ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.